حضرت ابراہیم کی قربانی بھی قرآن نے بیان کی۔ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ جناب ابراہیم نے دعا مانگی، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ اولاد کی طلب صرف ماں کو نہیں ہوتی، باپ کو بھی بڑی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے بچے سپورٹر ماں کے ہوتے ہیں، باپ کو بھی بڑی طلب ہوتی ہے۔ ربی ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ پہلے دعا مانگی، رب فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں عقل مند بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ انہوں نے صالح بیٹا مانگا، اللہ نے حلم والا بیٹا عطا کیا، بیٹا مل گیا۔ فلما بلغ معہ السعی، پھر جب بیٹا ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گیا، بندہ رات کو تھکا ماندہ گھر آئے نا تو بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو چارپائی پہ لیٹا دے کے ابا بڑا راضی ہوتا ہے۔ چلے زیادہ شاعروں نے شان اماں کی لکھی ہیں، اس میں شک کوئی نہیں، انہوں نے نہیں ابا کی طرف توجہ دی، ان کی مرضی ہے، تو زیادہ باتیں اماں کے حق میں ہوئی، پر باپ اور بیٹے کا پیار، بیٹے اور باپ کا پیار، اگر یہ آیتیں قرآن پاک کی کبھی سمجھ میں آ جائیں تو شاید عشق کی ساری داستانیں ختم ہو جائیں۔ بیٹا بھی اپنے باپ سے بڑا ہی پیار کرتا ہے، باپ بھی اپنے بیٹے سے بڑا ہی۔ یہ دعا حضرت ابراہیم نے مانگی، یا اللہ صالح بیٹا دے۔ اللہ نے پھر کہا کہ میں نے خوشخبری دی حلم والے بیٹے کی، فلما بلغ معہ السعی، پھر بیٹا جب ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی ارا فی المنام، کہا اے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے، کیا؟ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹے تیری رائے کیا ہے؟ میں نے خواب دیکھ لی، میں ذبح کر رہا ہوں، تو اپنی رائے بتا۔ رائے اس لیے نہیں پوچھی اگر وہ کہیں گے نہ ذبح کرو تو نہیں کریں گے، رائے اس لیے پوچھی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس پتر کی تربیت حضرت ہاجرہ نے کی ہے اور جس کی رگوں میں حضرت ابراہیم خلیل کا خون ہے اور جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے خیالات کیا ہیں پتہ چلے۔ اور یہ پوچھا بھی اس لیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اگر حضرت ابراہیم ذبح کرنے کو تیار تھے تو جناب اسماعیل ذبح ہونے کو تیار، لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے۔ فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ قربان جائیں۔ یہ بھی انداز ہے بیٹے کا باپ کے ساتھ، یہ نہیں کہا کہ ابا جی ذبح کر دیں آپ، یہ نہیں کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ہے ابا جی آپ کریں وہ جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ رب جو کہتا ہے نا آپ وہ میرے ساتھ کر دیں، اگر اللہ کہتا ہے ذبح کریں تو ذبح کر دیں، اگر وہ فرماتا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، جو رب کہتا ہے وہ کریں۔ مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کریں، میں تیار ہوں، کریں، بیٹا ہے۔ سالوں کے بعد جناب ابراہیم نے دیکھا ہے، اب وہ اس عمر کو پہنچا ہے کہ وہ کام کرنے کے قابل ہوا، ساتھ چلنے کے قابل ہوا، حکم آ گیا۔ دیکھو ایک مشکل وہ ہوتی ہے کہ تبلیغ کرنی ہے، کافروں کو رستے میں مشکل آ گئی۔ ایک مشکل وہ تھی کہ کافروں سے لڑائی کرنی تھی تو رستے میں مشکل ہے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں، بیٹھے بٹھائے رب نے کہہ دیا کرو بیٹا ذبح۔ سمجھ آتی ہے کہ یاری تیری سونا ہے پر ازمائشاں بھی تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جامدہ ہی پہلو نال لگاں دے لگ۔ وہ اپنے پیاروں کو نہ بیٹھے بٹھائے بھی امتحان لے لیتا ہے۔ کہا میں تیار ہوں، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ فرماتے ہیں جب دونوں حکم ماننے کو تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، شیطان بڑا سر پٹایا، دوڑا، میں نے تو گمراہ کرنا تھا آدم کی اولاد کو، یہ کیا بنا؟ اللہ کی رضا کے لیے بیٹا تک قربان کرنے کو تیار ہو گئے، دوڑ کے جناب ہاجرہ کے پاس گیا۔ پتہ ہے آج کیا ہونے لگا ہے؟ پتہ ہے جناب خلیل کہاں لے گئے ہیں جناب اسماعیل کو؟ کہنے لگے جس سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں یہی ہیں۔ کہنے لگے نہیں، وہ تو ذبح کر دیں گے۔
जनाब हाजिरा कहने लगी कभी बाप ने भी बेटे ज़िबा किए? का उनका गुमान है कि रब का हुक्म आया है। फरमाने लगी तुम मरदूद शैतान है, अल्लाह के नबी का गुमान नहीं होता, रब के नबी को वही आया करती है। दौड़ जा इधर से। अगर मेरे मालिक ने मेरी गोद का पाला मांगा है तो एक इस्माइल है, काश मेरी गोद में हजारों होते, मैं एक एक करके सारे अपने रब के नाम पे कुर्बान कर दे। दौड़ के आया जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम। पता है आपके वालिद कहाँ ले जा रहे हैं? फरमाया यहीं सैर के लिए। कहने लगे नहीं, उनको तो ख्वाब आई है, रब का हुक्म आया है, वो तो ज़िबा कर देंगे। तो फरमाया ठीक है, मेरे वालिद ज़िबा करेंगे तो मैं ज़िबा हो जाऊंगा, आपने मेरी बात को समझना है। फिर हजरत इब्राहिम के रास्ते में आया, कहने लगा इब्राहिम हजरत जिब्रील तो आए ही नहीं, आपको तो हुक्म हजरत जिब्रील के जरिए आता है, आप ख्वाब देख के बेटा ज़िबा करेंगे। रोड़े उठाए, कंकर उठाए, जोर से मारे, वो दूसरी जगह आ गया, फिर कंकर मारे, फिर तीसरी जगह आ गया, फिर कंकर मारे। क्या दुनिया में यह भी अंदाज भी है कि रोड़े मारे तो इबादत का सवाब मिले? आप मेरी बात को समझना यार, रोड़ो मारो रोड़े। कौन मारे? हाजी साहब मारे। एक दफा मारे, कहा नहीं 3 दफा मारो, 3 दिन मारो, आओ रोड़े मारो। या अल्लाह, रोड़े मारना भी इबादत है? पत्थर मारे, कंकर मारे, फरमाया मारो ना, तुम्हें पता नहीं ना कि वो जायका कितना है जब मेरे खलील ने मेरी खातर रोड़े मारे थे। मेरी खातर रोड़े मारना भी इबादत करार दे दिया। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये जो हम कंकन मारते हैं जमरात को, इसका भी सवाब है? फरमाया ये तो तुम्हें मिजान अमल में क़यामत के दिन पता चलेगा ना अजर कितना है, ये तुम्हें तब पता चलेगा। रोड़े मारे हजरत इब्राहिम खलील ने। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, दोनों तैयार हो गए। बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया। मुफस्सिरीन कहते हैं खुद कहा था जनाब इस्माइल ने, अब्बा जी सीधा लिटा के ज़िबा ना करना, हो सकता है चेहरा देखें तो आपसे छुरी ना चलाई जा सके, आंखों पे पट्टी बांध लो, मुझे उल्टा करके लिटा लो और मेरे हाथ पैर बांध लो। बेटे वो क्यों? कहा आप वालिद ही नहीं, पैगंबर भी है, पैगंबर भी जद्दुल अंबिया अबुल अंबिया इब्राहिम खलील। ऐसा ना हो कि मैं मौत आते वक्त तड़पूं तो कुछ खून उड़े, तो मैं अल्लाह के नबी की बेअदबी नहीं करना चाहता, मुझे जरा बांध ले। बाप ने बेटे को बांधा, छुरी पकड़ ली और गर्दन पे चलाई। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन। आप कभी मजा तो ले इन आयतों का। दोनों तैयार हो गए। बाप ने बेटे को गर्दन के बल लिटा लिया। वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, रब फरमाते हैं हमने आवाज दी ए इब्राहिम। आप कभी देखे को बंदा काम कर रहा हो तो पीछे से को देखने वाला आवाज, ओ ठहरना ठहरना ठहरना, जरा मजा ले। वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, अल्लाह फरमाते हैं हमने आवाज दी ए इब्राहिम, कद सदकता रुया, आपने तो ख्वाब सच कर दिखाया है। इब्राहिम आपने तो ख्वाब सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह नेकों को बदला देते हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, बेशक ये बड़ी आजमाइश थी, बेशक ये खुली आजमाइश थी। मैंने कहा था कुरान की आयतों का भी मजा लिया करें, ये खुली आजमाइश थी। जब आजमाइश लेने वाला कहता है आजमाइश खुली थी और देने वाले ने सच कर दिखाई, तो फिर हजरत इब्राहिम की शान देखिए ना कितनी बुलंद है। लेने वाला कहता है आजमाइश खुली थी। वफदैनाहु बिज़िब्हिन अजीम, और हमने उन्हें बचा लिया फिदिये में अजीम ज़बीहा देकर। अल्लाह ने ना फिर दुम्बा भेजा जन्नत से। हजरत इब्राहिम ने छुरी चला दी थी, रोकी कोई नहीं, छुरी चला दी और जब बुरी तरह ज़िबा हो गया तो आंखें खोली तो आपने देखा कि नीचे दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ा है और जनाब इस्माइल दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो हजरत इब्राहिम की जुबान से निकला अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपकी बात सुन के जनाब इस्माइल भी पुकारे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये लफ्ज़ सुने तो हजरत जिब्रील बोले, कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर।
जब उन्होंने ये कहा तो हजरत सैयदना इब्राहिम फिर बोले, कहने लगे अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह को ये लफ्ज भी बड़े प्यारे आए। फरमाया पढ़ो ना, 9 जिलहज की फजर से लेकर 13 तक पढ़ो ना जरा सारे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फरमाया ये पढ़ते रहो। उन्होंने पढ़े थे मिलके तो मुझे बड़े प्यारे लगे। फरमाया हमने उन्हें बचा लिया एक फिदिया, अजीम फिदिया दे के, व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने उनके जिक्र को छोड़ा है आने वालों के लिए। क्या लफ्ज़ है कुरान के, कुर्बान होने को दिल करता है। ये बात बयान करके पता क्या फरमाया? रब ने फरमाया, रब ने फरमाया, खुदा खुद मीर मजलिस बूद, रब करीम ने फरमाया। क्या फरमाया? फरमाया सलामुन अला इब्राहिम, कुर्बान जाए, सलामुन अला इब्राहिम। क्या बात कहां खत्म हो रही है, कहां पहुंच रही है? क्या अंदा सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन अला इब्राहिम। फरमाया सलाम हो इब्राहिम पर, सलाम हो इब्राहिम पर, सलाम हो। हुजूर फरमाने लगे गुलामों याद रखना, कुर्बानी हजरत इब्राहिम का तरीका है। कुर्बानी शियारे इस्लाम में से है। कुर्बानी अल्लाह को बड़ी महबूब है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया 10 जिलहज को जो अमल अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है, जाहिर है 10 जिलहज को लोग नमाज भी पढ़ते हैं ईद की, और फजर की नमाज भी पढ़ते हैं, जिक्र भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह को 10 जिलहज को जो काम सबसे ज़्यादा पसंद है वो खून बहाना है, जानवर को ज़िबा करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलामों की दिलचस्पी पैदा फरमाई है कुर्बानी के साथ, शौक़ और ज़ौक़ का जिक्र फरमाया है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो किसी की गैर मौजूदगी में भी हो जाते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा अज़-ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि फ़ातिमा इधर आओ, यहाँ मेरे पास खड़ी हो जाओ। या रसूल अल्लाह क्या होने लगा है? फरमाया मैं तुम्हारे कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने लगा हूँ। करीब खड़ा करके हज़रत फ़ातिमा को हुजूर ने ज़िबा फरमाया। मैं अक्सर ये बात आप अहबाब से अर्ज़ करता रहता हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के काशाना नूर पे 2-2, 3-3 महीने तक खाना नहीं पकता था, लेकिन कुर्बानियाँ अल्लाह के रसूल हर साल 2 दिया करते थे। खाना 2-2 महीने नहीं पका और कुर्बानियाँ 2, और 2 कुर्बानियाँ दे के हुजूर फरमाते एक मेरी तरफ से है, एक मेरी उम्मत की तरफ से है। मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु घर में फ़क्र रहता था। 3-3 दिन इमाम हसन और हुसैन 3-3 दिन बगैर सहरी और इफ्तार के खजूर और पानी के साथ रोज़ा रखते थे, खजूर और पानी के साथ रोज़ा खोलते थे। पर कुर्बानियाँ मौला अली हर साल 2 दिया करते थे। हमारे यहाँ लोग सारा साल खुशहाल रहते हैं और बड़ी से 10 दिन पहले तंग दस्त हो जाते। जो 5 लाख रुपया बेटे की शादी पे खर्च कर लेता है, पता नहीं कहाँ से लाता है। अगर उसको पता चल जाए कि यहाँ एक प्लाट सस्ता मिल रहा है तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से उधार उठा लाता है। लेकिन जब मामला कुर्बानी का आता है फिर लोग तंगदस्ती का इजहार करते। याद रखो, जब बंदा रब करीम के रास्ते में देता है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था हज़रत अस्मा से कि तू अल्लाह के रास्ते में बेहिसाब खर्च कर, रब भी तुझे बेहिसाब ही अता फरमाएगा। कुर्बानी के लिए शौक़ पैदा करें, ज़ौक़ पैदा करें और दिलचस्पी पैदा करें। ये बात ठीक है कि कुर्बानी साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है, लेकिन उसके लिए शौक़ पैदा करें। एक है कुर्बानी करना और फिर एक है कुर्बानी के गोश्त को तकसीम करना। कुर्बानी का सारा गोश्त घर में रखना जायज़ है, और जब तक आपका दिल करे आप वो गोश्त खाएं, शरीयत आपको मना नहीं करती। लेकिन मेरा ये सवाल है कि कुर्बानी ज़ाहिर है वही लोग करते हैं ना जिनके पास ताकत होती है, तो सारा साल गोश्त खाते हैं। तो मतलब सारा साल अगर आप गोश्त खा रहे हैं तो फिर आप मेहरबानी फरमाएं, ये तो अल्लाह के रास्ते में है, तो कोशिश करें ये तकसीम हो जाए।
کچھ لوگ شاپر لے کے گوشت لینے آ جاتے ہیں، ان تک میرا یہ پیغام ضرور پہنچائیں کہ ان کے لیے سوال کرنا جائز ہی نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا موجود ہو، صبح کا، اس کے گھر میں کھانا موجود ہے ایک ٹائم کا، اس بندے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز ہے۔ اتنا بھوکا آدمی کہ جس کے پاس اب کھانا ہی نہیں ہے، ایک وقت کا بھی وہ سوال کر سکتا ہے۔ چھوڑیں، سارا سال اگر ہم کسی امیر سے لے کے نہیں کھاتے تو کیا گھر میں ہنڈیاں نہیں پکتی؟ بالکل نہیں سوال کریں، قطعاً کوئی ضرورت نہیں، یہ جائز ہی نہیں ہے سرے سے۔ آپ کو کس نے اجازت دے دی خالی گوشت کی خاطر؟ جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو مرچ دے رہا ہے، نمک دے رہا ہے، گھی دے رہا ہے، گھر رہنے کے لیے دے رہا ہے، وہ رب کریم 1000 روپے کا گوشت بھی عطا فرمائے گا۔ اور اس سے اگلی بات یہ کہ شکوہ بھی نہیں کرنا کہ فلانے نے اتنی قربانیاں کی تھی تو پتہ نہیں کہاں لے گیا ہے۔ اس نے کی تھی نا، پیسے کس کے تھے، ذبح کس نے کیا، تو آپ ذمہ دار ہیں کہ وہ کدھر لے کے گیا ہے۔ یہ بحث کرنے کی بھی اجازت دین ہمیں نہیں دیتا، تنقید کی بھی اجازت دین ہمیں۔ اس بات کو بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہم کہتے ہیں میں نے ابا جی کی اس سال کرنی ہے، اور پھر اگلے سال اماں جی کی کرنی ہے، اور پھر اس سے اگلے سال میں نے اپنی کرنی ہے۔ جس بندے کی جیب میں پیسے ہیں قربانی اس پر واجب ہے، اس کے ابا جی پر واجب نہیں۔ اگر ابا جی کے پاس الگ پیسے ہیں تو ابا جی پر قربانی واجب ہوگی۔ ہاں، اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو آپ 3 قربانیاں خریدیں یا بڑے جانور میں 3 حصے ڈالیں، تو اب آپ 2 والدین کی ہو گئی، 1 آپ کی اپنی ہو گئی۔ لیکن جب تک آپ پر واجب قربانی آپ نہیں دیتے تب تک والدین کی قربانی دینا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ دین میں واجب ہے۔ جو نماز آپ پہ فرض ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور جو ابا جی پہ فرض ہے وہ ابا جی نے پڑھنی ہے۔ اس مسئلے کو بھی ضرور ذہن نشین کریں۔ اس سے اگلی بات جو اور زیادہ ضروری ہے اس کا ضرور خیال فرمائیں، حصے ڈالے جاتے ہیں قربانی کے حصے، تو 6 حصے ہو گئے، اب 7واں حصہ مل نہیں رہا، تو ایک تگڑے سے بندے کے پاس جا کے مالدار سے کہا کہ چودھری صاحب حصہ ڈال لیں، ایک حصہ کم ہے۔ چودھری صاحب کہنے لگے کہ میں نے تو پہلے بھی 4 بکرے لیے ہوئے ہیں، تو چلو اگر تم کہتے ہو تو چلو بڑا گوشت آ جائے گا، تکے ہی بنا لیں گے، لو بڑا گوشت بھی 10 کلو آ جائے گا، تو کباب کے لیے رکھ لیں گے، چلو رکھ لو حصہ۔ اب 6 بندوں کی نیت قربانی کی، 7ویں کی گوشت کی، اس کی نیت قربانی کی، پچھلے 6 کی بھی قربانی نہیں ہوگی، وہ بھی گئے کام سے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے مخصوص وقت میں مخصوص جانور ذبح کرنا۔ اس لیے یہ ضرور توجہ کریں اس بات پر کہ ہم کئی لوگوں کو فورس کر کے شامل کر لیتے ہیں۔ بندہ مالدار ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لیکن وہ نامینیٹ کرے گا۔ اگر اس نے اپنی قربانی رکھ لیا تو پھر وہ بتائے گا یہ قربانی کس کی ہے، والدین کی ہے، کس کی ہے۔ تو قربانی اس ترتیب سے کریں کہ اس کے سارے مسائل سے آگاہی حاصل کریں۔ امام بیہقی کی روایت لائے ہیں، محبوب پاک نے فرمایا میرے امتی نے کسی ذمی کافر کے ساتھ اگر زیادتی کی، وہ ٹیکس دیتا تھا، جزیہ دیتا تھا، ذمی کافر تھا، اور میرے امتی نے اگر اس کے ساتھ زیادتی کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کافر کے ساتھ مل کر اپنے امتی پر اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کروں گا، میں خود مقدمہ دائر کروں۔ یہاں ظلم کی آندھیاں چلتی، طوفان چلتے، لوگ دوائیوں میں ظلم بیچتے ہیں، لوگ تعلیم کے نام پر ظلم کرتے ہیں، لوگ خیر کے نام پر ظلم تقسیم کرتے ہیں۔ یہاں اللہ اکبر ایسے ایسے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب بنے گا کیا؟ کیا ہر زینب اسی طرح تڑپ کے چلی جائے گی؟ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ ہمارے ہاں تو نمبر گیم چلتی ہے، سیاستدان شعر لکھ کے لاتے ہیں،
وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے. ساری سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو وہاں ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیوں نہیں بولتے آپ لوگ؟ آپ کب بولیں گے؟ ابھی بھی وقت نہیں ہے آپ کے بولنے کا. ان کو وہاں ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یہ آپ کے نمائندے، ان کو ہونا چاہیے تھا وہاں. میرے نہیں ہیں، اللہ جانتا ہے، ایک بھی نہیں ہے ان میں سے. سوال ہی نہیں پیدا ہو. ارے یہ نمائندے ہوں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہو. ہمارے نمائندے نہیں ہیں، یہ آپ کے بھی نہیں ہیں. اور تھوڑا سا وقت اور رہ گیا ہے، پھر انشاءاللہ سارا پاکستانی سمجھدار ہو جائے گا. یہ کسی کے بھی نہیں ہے. میرے بھائی، نمبرنگ ہو رہی ہے. میں رات گجرات میں تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک صاحب کہنے لگے مجھ سے وہاں کے پنجاب کی حکومت کو ریزائن کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میں نے کہا ریزائن وہ کرتے ہیں جن کے اندر کو تھوڑا بہت شرم کا مادہ ہوتا ہے. یہ لوگ ریزائن کریں گے؟ یہ کیسے کر سکتے؟ اور پھر ریزائن صرف ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. میری تو دعوت یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت ریزائن کرے. ہم اس ملک میں سیاست نہیں کریں گے. مذہبی جماعتیں تبلیغ کرنا بند کر دیں. پیران عظام گدی نشینیاں چھوڑ کے باہر نکلیں. یہ جو ہر چوک اور ہر چوراہے میں لوگ نصیحتوں کا بازار گرم کر کے کھڑے ہیں، یہ چھوڑ دیں. کیا اثر ہے تمہاری تبلیغوں کا؟ کیا مل رہا ہے قوم کو؟ تمہاری گدیاں کیا تزکیہ نفس کر رہی ہیں؟ اور ہر اس آدمی پہ مقدمہ ہونا چاہیے جس کے موبائل میں گندی فوٹو ہے. ہر وہ آدمی مجرم ہے جو گند دیکھتا ہے، گند آگے تقسیم کرتا ہے. ایسے ہی ایک دو آدمی کا نام لگا کے چپ کر گئے ہو. صبح قیامت کے دن اس زینب کے خون کے حساب میں مجھے بھی پوچھا جائے گا اور آپ کو بھی پوچھا جائے گا. ہر ایک آدمی دوسرے پہ بوجھ ڈال کے خاموش ہو جاتا ہے. حکومت نے غلط کیا. حکومت بنوائی کس نے تھی؟ کس نے ووٹ دیا تھا؟ برابر کے شریک ہیں ان کے جرموں میں جو ان کو ٹھپے لگاتے ہیں. چپ کر جاتے ہو تنقید کر کے. حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے. تو ان کو ٹھپے لگانے والا ظالم نہیں ہوتا؟ وہ نہیں مددگار ظالموں کا؟ ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں مولانا آپ سخت جملے کہتے ہیں، آپ سخت جملے کہتے ہیں، آپ بچیں. میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں نا، تمہیں خبر نہیں، تم اس زیادتی کا شکار نہیں ہو، تمہیں کیا پتا. میرے ایک چچا کا بیٹا تھا، اکلوتا تھا. وہ رستے میں جاتے ہوئے کسی کی گولی کا شکار ہو گیا. میں تھانے گیا پرچہ کٹوانے. طالب علمی کا زمانہ تھا. جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری جیب میں 2 روپے تھے. میرے تو ابا جی بڑی دیر پہلے انتقال کر گئے. چچا کی یہ حالت تھی کہ وہ بیچارے اٹھنے کے قابل نہیں رہے. ایک بیٹا تھا. اور میں جب تھانے گیا تو میں نے پرچہ کاٹنے والے سے کہا کہ قتل ہو گیا ہے، پرچہ کٹوانا ہے. اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے، ڈاکٹر جو مسیحا بنے پھرتے ہیں قوم کے، وہ کہتا ہے لاش کو ادھر رکھو اور پہلے پرچہ کٹوا کے لاؤ، پھر پوسٹ مارٹم کریں گے. اس نے بھی ایک ٹیلی فون کرنا گوارا نہیں کیا. یہ سارے ظالم ہیں الا ماشاءاللہ. یہ سب کٹہروں میں آئیں گے. ان سب کو حساب دینا. ان کی گودوں میں بیٹھنے والے مولوی اور پیر سب سے پہلے وہ لٹکائے جائیں گے. سب سے پہلا نمبر ان کا ہے. میں نے جا کے کہا پرچہ پہلے پرچہ کٹواؤ پھر پوسٹ مارٹم سے. میں نے کہا پرچہ. تو پولیس والا مجھے کہنے لگا ایک پینسلوں کا ڈبہ لاؤ. یہ نمائندے ہیں ہمارے، یہ ہماری حفاظت کرنے پہ ہیں. یہ تمہارے لیے تم نے خود اپنے لیے پولیس بنائی ہے. زینب کا چچا کہتا ہے جب میں تھانے گیا تھا پرچہ کٹوانے، مجھے پولیس والے کہتے تھے اگر مالٹے ٹھنڈے ملتے ہیں تو لے کے آ. اور زینب کا چچا کہتا ہے کہ وہ مجھے کہتے تھے کہ جا نیسلے کی 2 بوتلیں لا، پانی پینا ہے. اس ملک پہ بسنے والوں کا کوئی وارث نہیں، کوئی نہیں ان کا والی وارث. اور کہتا ہے کوڑے میں پڑی لپٹی ہوئی خون سے لاش
اور مجھے پولیس والے کہتے ہیں فلانے نے لاش ڈھونڈیا، اسے تو پہلے 10,000 دے لے۔ میں ظالم ہوں، آپ ظالم ہیں، انہوں نے ان ظالموں کو اپنا سپہ سالار بنایا ہے۔ تیاری کر لو اللہ کے حضور۔ میں نے پوچھا رب کریم سے، مولا تو بتانا رزلٹ کب نکلے گا؟ تو رب کریم نے فرمایا دنیا تو غافل ہو سکتی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ کر جا کے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 42 پڑھو۔ رب فرماتے ہیں اللہ غافل نہیں ہے ان لوگوں سے جو دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، اللہ ظالموں کے کاموں سے غافل۔ تو پھر مولا رزلٹ کیا ہے؟ فرمایا انما یؤخرہم لیوم، اللہ نے ایک دن کے لیے یہ فیصلے رکھے ہوئے، رب روز عدالت نہیں لگائے گا، اللہ نے ایک دن رکھا ہوا۔ تشخص فیہ الابصار، فرمایا میں ظالموں کو اس طرح لٹکاؤں گا کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ میں ظالم کو، رب کریم فرماتا ہے مجھے کوئی غافل نہ سمجھے، وقت آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا، اس نے محل تعمیر کرنا شروع کر لیا، محل بن رہا ہے، محل کے بیچ ایک جھونپڑی آ گئی، کٹیا ایک بوڑھی عورت کی۔ تو بادشاہ نے اس بی بی سے کہا کہ یہ کٹیا، یہ جھونپڑی دے دو، میرے محل کا نقشہ خراب ہوتا ہے۔ بوڑھی کہنے لگی میں بیوہ بھی ہوں، بے اولاد بھی ہوں، جب میں بیاہ کے یہاں آئی تھی تو میرے ابا نے کہا تھا بیٹی تیرا جنازہ نکلنا چاہیے، تو چلو میں پکا ہوا پھل ہوں، تھوڑا وقت رہ گیا ہے، مر جاؤں گی تو تمہارا ہی ہے، میرا کون سا قبالی وارث ہے، چلو زندگی کی جو سانسیں رہ گئی ہیں مجھے یہاں گزار لینے دو۔ توجہ ہے نا میرے عزیزوں کی، مجھے یہاں گزار لینے دو۔ بوڑھی منت کرنے لگی، بادشاہ نے کہا نہیں نہیں تو پیسے لے اور ہمیں خالی کر کے دے جھونپڑی۔ بادشاہ نے اصرار کیا تو بوڑھی کہنے لگی نہیں میں نہیں دوں گی، وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بلڈوزر تیار کر کے چھپا دیا گیا، 2 4 5 سپاہی کھڑے کر دیے کہ بوڑھی نے کو ساری زندگی گھر میں تو نہیں نہ بیٹھنا، نکلنا تو ہے نا باہر، جب نکلے نا تو فوراً اس کا مکان گرا دو، 2 4 5 10 مستری اکٹھے لگاؤ، دیوار بنا دو، اس طرح قبضے ہوتے ہیں۔ بوڑھی کچھ دیر تو چمٹی رہی گھر کے ساتھ، پھر اس کو نکلنا بھی تھا۔ جب اس نے سمجھا کہ امن ہو گیا ہے پھر وہ بوڑھی باہر نکلی، اور جب وہ گئی نا، جب وہ گئی باہر چند گھنٹوں کے بعد واپس آئی تو جھونپڑی گری ہوئی تھی، گھر کی چھت کے تنکے ہواؤں کے ساتھ بکھرے ہوئے تھے، نیا مکان بن گیا۔ وہب ابن منبہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس بی بی نے جو دعا مانگی تو عرش فرش ہلنے لگے، زمین کانپنے لگی۔ اس بی بی نے لفظ پتہ کیا ادا کیے؟ کہنے لگی اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی، تو بتا تو کہاں تھا؟ اللہ میں تو نہیں تھی، زینب کی اماں بھی پوچھتی ہے اللہ میں تو نہیں تھی، تو موجود تھا نا؟ عرش کا مالک کہتا میں ہلا دوں گا۔ ذرا ان علماء کو، مشائخ کو، ان ارباب اقتدار کو دیکھ لینے دو، میری ڈھیل ہے، میں انہیں ہلا دوں گا۔ کہتی اللہ میں تو نہیں تھی، تو کہاں تھا؟ تو بتا۔ رب کریم نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا، دوڑ۔ اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا پلٹ دے اس بستی کو، تباہ کر دے ان لوگوں کو جو ظلم پر چپ رہتے، انہیں تباہ کر دے۔ دنیا میں قتیل اس سے منافق نہیں کوئی، دنیا میں قتیل اس سے منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا، اس سے منافق نہیں کوئی۔ منافق بن کے جینا بند کر دو، اب مومن بن کے جینا سیکھو، ان ظالموں کے خلاف بولو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے
تو ہمارے چینل محفل ذکر کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔